الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں. 3 موبقات. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ہوی متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن. ایک تو خواہشات جن کے پیچھے آدمی چلے، ہوا یعنی خواہش، متبع جس کا اتباع کیا جائے، جس کے پیچھے چلا جائے. خواہش تو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، یہاں وہ خواہش مراد ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو. باقی اگر ایسی خواہش پیدا ہو جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو انسان اس پر عمل کرے، اچھی بات ہے. اگر دین کا علم نہ ہو تو انسان بعض وقت ٹھوکریں کھاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی علم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا اور دوسرا بھائی بغیر ضروری علم حاصل کیے عبادت میں مشغول ہو گیا. جو بھائی علم حاصل کرنے گیا تھا وہ علم حاصل کر کے فارغ ہو کے آیا اور اپنے اس بھائی سے ملنے کے لیے گیا جو مشغول عبادت تھا، تو دیکھا کہ وہ جہاں رہتا ہے وہاں بدبو آ رہی. تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، یوں بدبو کیوں آ رہی ہے؟ تو اس بھائی نے کہا کہ بھئی اصل میں میرا جی چاہتا تھا خوشبو کو، اور جب تک انسان نفس کی مخالفت نہ کرے اللہ کو پا نہیں سکتا، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں اپنے نفس کی مخالفت کروں گا، اور میرا نفس چونکہ خوشبو چاہتا تھا اس وجہ سے میں نے یہاں بدبو کا انتظام کر کے رکھا ہے تاکہ نفس کی مخالفت. تو اس علم حاصل کرنے والے بھائی نے کہا کہ بھئی یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے، اسی لیے علم حاصل کرنا میری عبادت پر مقدم ہے. علم کا ضروری علم کا ہونا یہ اہم اور مقدم ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ بھئی کس خواہش کی مخالفت کی جائے گی. اگر خوشبو لگانے کا تقاضا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، البتہ نیت صحیح کرنا ضروری ہے. اگر آدمی اچھا کپڑا پہنے، نیت صحیح کرے، خوشبو لگائے، نیت صحیح کرے. جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی ایسی ہیں کہ وہ دعائیں انسان کے اندر تواضع اور بندگی پیدا کرتی ہیں اور انسان کے دل کے قبلے کو صحیح کرتی ہیں. جب آدمی دعا کرتا ہے کپڑا پہن کر، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ کپڑا پہنایا جس سے میں اپنی ستر کی پردہ پوشی کروں اور وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، اور اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی اور جمال حاصل کروں. تو انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بشرطے کہ انسان سمجھ کر کے ان دعاؤں کو پڑھے. اول تو ہم لوگ دعائیں پڑھنے کا بھی اہتمام نہیں کرتے اور سمجھنے کا بھی اہتمام نہیں کرتے.
دعائیں پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس سے انسان کے دل کا رخ صحیح رہتا ہے۔ موقع موقع کی دعائیں انسان کے اندر عبدیت، عاجزی اور تواضع پیدا کرتی ہیں، اور انسان کی نظر اپنے اوپر سے ہٹ کر کے اللہ کی طرف ہو جاتی ہے ہر چیز میں۔ ایسے ہی کپڑا پہننے کی دوسری دعا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور یہ کپڑا مجھے عطا فرمایا بغیر کسی میری طاقت اور قوت کے۔ اب اگر جو کپڑا ہم پہنے ہوئے ہیں اگر ہمارے ہی حوالے ہوتا کہ جیسے ہم اپنا کھانا پکاتے ہیں اور ہمارا کھانا بھی جو تیار ہوتا ہے تو گیہوں کا ایک دانہ بھی آتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کارخانہ لگا ہوا ہے، لیکن اگر یہ کپڑے کے متعلق بھی روئی اگر حوالے کر دی جاتی اور ہم سے کہہ دیا جاتا تو ہم ایسا اچھا کپڑا تیار نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے ہماری بغیر کسی قوت کے، طاقت کے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بہترین کپڑا عطا فرمایا۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ایسے ہی ہر وقت کی دعائیں ہیں۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ بھئی اگر خوشبو لگانے کی خواہش پیدا ہو تو بری بات نہیں ہے، مگر نیت صحیح ہونا چاہیے۔ نیت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے فرشتوں کو خوشبو پسند ہے، نظافت پسند ہے، جمال پسند ہے۔ حدیث میں کیا ہے، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ تعالیٰ جمال کو پسند فرماتا ہے، نظافت کو پسند فرماتا ہے۔ اور حدیثوں میں صاف ذکر ہے کہ بدبو ہوتی ہے تو فرشتے دور ہو جاتے ہیں، خوشبو ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں۔ اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، ہماری بدبو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے بدن میں، ہر انسان کے بدن میں بو ہوتی ہے، کسی کے کم کسی کے زیادہ، اور اپنے کو اس سے ناگواری نہیں ہوتی، دوسرے کو ہوتی ہے۔ تو خوشبو ہم اس لیے لگائیں تاکہ دوسرے کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، مسلمانوں کو ہم سے راحت پہنچے، ہم خوشبو لگا کے رہیں، دوسروں کو بھی راحت پہنچے، اس لیے لگائیں۔ مسجد میں بھی خوشبو کی دھونی دینے کا حکم ہے۔ اب ہمارے پاس بھی کتنا اہتمام ہو رہا ہے نہیں معلوم جمعہ کے دن، حالانکہ سنت ہے وہ، اور یہ بھی ایک ایسی سنت ہے جو متروک ہے آج کل اکثر و بیشتر۔ بہت سی مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں ہے، اور ایسی جگہوں پر اہتمام ہے جہاں اہتمام کا حکم نہیں ہے۔ بعض جگہ شیعوں کے بعض علاقوں سے گزرو تو بہت خوشبو آتی رہتی ہے، حالانکہ مسجدیں نہیں ہیں وہ، مگر وہاں خوشبو آ رہی ہے بہت۔ اور ایسے ہی مزاروں پر خوشبو ہے، حالانکہ مزاروں پر خوشبو کا کوئی حکم تو نہیں ہے۔ مسجدوں میں خوشبو کا حکم ہے کہ خوشبو کا اہتمام کیا جائے، مگر اہتمام اس کا ہم لوگوں میں کم ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جو صاحب عبادت میں مشغول ہو گئے تھے بغیر علم حاصل کیے، ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے اچھی خواہش تھی، اللہ کے حکم کے مطابق تھی، اس میں نیت صحیح کر لیتے، بجائے اس کے انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو بالکل شریعت کے خلاف تھا۔ تو ہوا سے، خواہش سے مراد وہ خواہش جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اگر انسان اس خواہش کے تقاضے پر عمل کرے اور اس کے پیچھے چلے تو انسان کو وہ چیز ہلاک کرتی ہے، اور صرف خواہش کا پیدا ہونا ہلاک نہیں کرتا۔ انسان کے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، تقاضے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب آدمی ان تقاضوں کے خلاف کرتا ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تو اس سے نور پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وشح مطاع، بخل کا جذبہ جس کا کہنا مانا جائے، اس میں بھی مطاع کی صفت کی قید لگا دی کہ انسان کے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے خرچ نہ کیا جائے، لیکن انسان اپنے اوپر جبر کر کے خرچ کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کا حکم سمجھ کر کے خرچ کرے، اپنے نفس پر جبر کرے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی، اعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن، کہ آدمی کا اپنے متعلق خود پسندی میں مبتلا ہونا، اور یہ تمام ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے سخت ہے۔ جو اخلاقی بیماریاں ہیں اور دل کے گناہ ہیں، ان میں بڑا گناہ تکبر ہے۔
اور اسی کا ایک حصہ، اسی کی ایک شاخ، اسی کے جیسا ایک گناہ عجب ہے۔ تکبر میں اور عجب میں فرق یہ ہے کہ تکبر میں انسان اپنے کو اچھا سمجھنے کے ساتھ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو یہ ہے تکبر۔ اور عجب یہ ہے کہ انسان دوسروں کو تو حقیر نہیں سمجھتا، مگر اپنے متعلق خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اور یہ انسان کے لیے ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں عجب۔ یہ بیماری بہت دیر سے نکلتی ہے انسان کے اندر سے۔ اعمال کا کرنا نسبتاً آسان ہے، نماز کا پڑھنا اور اپنے اعضاء اور جوارح کو اچھے کاموں میں مشغول کرنا، مگر دل ان چیزوں سے پاک ہو جائے، اس کے لیے انسان کو بڑی محنت کی ضرورت پیش آتی ہے کہ انسان کے دل سے یہ چیزیں نکل جائیں اور انسان کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ہو جائے، اور جو کچھ نیک توفیق ہو انسان اس کو صرف اللہ کی طرف سے سمجھے، اپنا کوئی کمال نہ سمجھے۔ جو بھی اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، حدیث میں ایک دعا بھی ہے کہ صبح اور شام اگر آدمی اس دعا کو پڑھے تو انسان شکر کا حق ادا کر لیتا ہے۔ اللہم ما اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک لک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، آج کی صبح جو نعمتیں آپ کی پہنچی ہیں مجھ کو یا آپ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی، فمنک وحدک، تو وہ صرف آپ کی طرف سے ہیں، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، لک الحمد ولک الشکر، آپ ہی کے لیے حمد و شکر ہے۔ اور شام ہو اللہم ما امسا بی من نعمہ او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک لک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، اس شام میں جو نعمتیں مجھ پر ہوئی ہیں اور آپ کی مخلوق میں سے جس کسی پر بھی ہوئی ہیں وہ سب آپ کی طرف سے ہیں اور آپ کا کوئی شریک نہیں، اور آپ ہی کے لیے حمد ہے اور آپ ہی کے لیے شکر ہے۔ آدمی ان کلمات کو سمجھ کر کے کہے تو انسان کے اللہ تعالیٰ سے قرب میں اضافہ ہو جاتا ہے، شکر کا حق انسان ادا کرنے لگتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اور جو ایک کلمہ ہے اور جس کو ہم لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی شیطان کو بھگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کے معنی میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے معنی ہے اصل میں کہ کسی نیک کام کے کرنے کی اور کسی گناہ سے بچنے کی طاقت بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس لیے انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر نظر رکھے، اور جیسے ہی انسان اپنے آپ پہ نظر ڈالتا ہے تو پھر انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنا بہت مشکل ہے، بچنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اللہ والوں کے پاس، بزرگان دین کے پاس جس چیز کی محنت ہوتی تھی وہ یہی چیزیں تھیں کہ اپنے کو کبر سے پاک کیا جائے، عجب سے پاک کیا جائے، اپنے دل کا رخ صحیح کیا جائے، یہی محنت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر نظر ہو، جو کوئی بھی مجھے بھلائی پہنچی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہے، اور جس برائی کا ارتکاب ہوا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرے کہ وہ میری غلطی ہے، میری نالائقی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حرکتیں سرزد ہوئی ہیں، اور جو بھی نعمت پہنچی ہے وہ نعمت محض اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلے سہروردیہ کے بزرگ ہیں سب سے پہلے، انہوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی تھی، اور شیخ سعدی نے اسے شعر میں بیان کیا کہ مجھے میرے شیخ نے، جبکہ وہ کشتی پر سوار تھے، انہوں نے مجھے 2 نصیحتیں کی ہیں۔ مرا شیخ دانائے فرخ شہاب، دو اندوز فرمود بر روئے آپ، یہ کہ آنکھ برخیش خود بھی مباش۔ ایک تو یہ نصیحت کی کہ اپنے معاملے میں خود بھی مت بنو، اپنے متعلق کبھی بھی اچھی نظر ڈالنے والے مت بنو کہ میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں، اور دوسرے یہ کہ دوسرے کے متعلق بدبی مت بنو، دوسرے کے اوپر بدگمان مت ہو، دوسرے کے اوپر حقارت کی نظر مت ڈالو۔ بس بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 نصیحتوں میں پورا تصوف اور پورا سلوک، پورا طریق بیان کر دیا کہ سب کا حاصل یہی ہے۔ سارے مجاہدے
جو اللہ والوں کے پاس، بزرگوں کے پاس کرائے جاتے تھے، ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ انسان کا دل صحیح ہو جائے۔ تو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس میں ساری چیزیں بیان کر دی ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اپنے متعلق خود بھی مت بنو اور دوسرے کے متعلق بد بھی مت بنو، اپنے اوپر پسندیدگی کی نظر مت ڈالو اور دوسرے پر حقارت کی نظر مت ڈالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ بہت حدیثوں میں یہ باتیں بیان کی گئی ہے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنے لگے، آدمی کی برائی کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت فکر کرنا چاہیے۔ دعاؤں میں بھی بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان کی نظر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے، ہر موقع کی دعاؤں کا اہتمام کرے انسان۔ کھانا کھائے تو اس وقت دعا کرے۔ کھانا بھی کیسے ملا؟ جیسے کپڑا پہننے کے وقت کی جو دعا بیان کی گئی ہے، اسی سے ملتا جلتا مضمون کھانے کے متعلق بھی ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور بغیر میری کسی طاقت اور قوت کے اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان اور فرمانبردار بنایا۔ آدمی سواری پر سوار ہو تو دعا پڑھے، الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اللہ کا شکر ہے جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کیا، ہمارے تابع بنایا، ورنہ ہم اس کو اپنے تابع کرنے والے نہیں تھے، ہم نہیں کر سکتے تھے اس کو اپنے تابع۔ پہلے زمانے میں جو سواریاں تھیں ان پر بھی یہ دعا صادق آتی ہے اور آج کی سواریوں پر بھی یہ دعا صادق آتی ہے۔ پہلے زمانے میں جیسے گھوڑا ہے، اونٹ ہے، انسان ان کو سواری کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو وہ تو اتنے طاقتور ہیں کہ اگر انسان کے تابع اللہ تعالیٰ نہ بناتے تو انسان ان کو تابع نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے درندوں کو اور جانوروں کو انسان تابع نہیں کر سکتا، اللہ نے کچھ کو تابع کر دیا انسان کے کہ بھئی تم انسان کے تابع ہو جاؤ، حالانکہ ان کے پاس انسان سے بہت زیادہ طاقت و قوت ہوتی ہے مگر انسان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں بھی جو سواریاں ہیں، کار ہو، ہوائی جہاز ہو، اللہ نے اس لوہے کو، اس مشین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تابع کر دیا تو ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تابع نہ کرتے اور مسخر نہ کرتے ہمارے لیے تو ہم اس کو اپنے تابع کرنے والے نہیں تھے۔ اور وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، اور بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انسان اس کا استحضار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ سواری کی دعا، ہر وقت کی جو دعائیں ہیں، یہ دعائیں انسان کے اندر عبدیت پیدا کرتی ہیں، تواضع پیدا کرتی ہیں، عاجزی پیدا کرتی ہیں، خود پسندی سے انسان کو محفوظ رکھتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ انسان ان کو سمجھ کر کے پڑھے، اس کے معنی مطلب کا دھیان کر لے اور انسان اس کا اہتمام کر لے تو انسان ان روحانی مہلکات سے، ہلاک کرنے والی اور برباد کرنے والی چیزوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نیک عمل ہو آدمی یہ سمجھے کہ یہ محض اللہ کی توفیق سے ہے، اور جو گناہ ہو تو اسے اپنی نالائقی کی طرف منسوب کرے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تم کو جو کوئی بھی بھلائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی ہے وہ تمہاری طرف سے ہے۔ انسان اس کی نسبت اپنی طرف کرے اور اچھائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے کہ ہر اچھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور انسان کی زندگی میں جو کچھ انسان عمل کرتا ہے اس سارے عمل کا مقصد انسان کے اندر بندگی کا پیدا ہونا ہے، اور جب تک یہ دل کی کیفیت صحیح نہیں ہوتی انسان صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ نہیں بنتا۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے اور رکوع میں سر جھکاتا ہے، سجدے میں سر جھکاتا ہے، مگر اس کا دل صحیح نہیں ہوتا تو پھر انسان صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ نہیں بنتا۔ عبدیت اور بندگی اس وقت آتی ہے جبکہ انسان کا صرف سر نہ جھکے بلکہ دل جھکے، اور دل اللہ کے سامنے جھک جائے اور مخلوق کے سامنے بھی اس طرح سے کہ مخلوق کو حقیر نہ سمجھے، ساری مخلوق کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ اسی وجہ سے بزرگوں کی باتوں میں ہے کہ اللہ والوں کے، بزرگوں کے راستے پر چلنے والا کوئی آدمی ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی کیفیت یہ نہ ہو جائے کہ وہ بازار کا چکر لگا کے آئے اور جن جن لوگوں پر سے گزرے ان سب کو اپنے سے بہتر نہ سمجھے، اس وقت تک وہ اللہ والوں کے راستے پر چلنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ ضروری ہے۔
کہ سب کو اپنے سے بہتر سمجھے، اپنے کو سب سے کمتر سمجھے. اور یہ صفت اللہ کے نزدیک محبوب ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ابو ذر کا ذکر کیا حضور کی مجلس میں کہ یہ ابو ذر ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ تو اپنے کام میں مشغول ہیں، ان ساروں کو ضروری نہیں کہ آپ کو سب کے متعلق آپ کی وہ تازہ رہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ ہمارے نزدیک جتنے دنیا میں مشہور ہیں فرشتوں میں اس سے زیادہ مشہور ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے مشہور ہیں فرشتوں میں کہ ایک تو یہ کہ سورہ قل هو اللہ احد کثرت سے پڑھتے ہیں، یہ ان کو سورہ اخلاص پسند ہے جس کی وجہ سے کثرت سے سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، بکثرت قراءته قل هو اللہ احد. اور دوسری چیز فرمائی وبصغره فی نفسه، اور اس وجہ سے کہ یہ اپنے دل میں اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں. زبان سے آدمی اپنے کو چھوٹا کہے اس کا اللہ کے نزدیک کوئی شمار نہیں ہے. اپنے دل سے انسان اپنے کو سب سے چھوٹا سمجھے اس کی اللہ کے نزدیک قدر ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، دلوں کے احوال کو جانتے ہیں. اس وجہ سے بندگی کیا ہے؟ بندگی صرف سر جھکانے کا نام نہیں ہے، بندگی یہ ہے کہ دل جھک جائے، دل ہمارا صحیح ہو جائے، دل کا رخ صحیح ہو جائے. ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہو گیا مگر ہمارے دل کا رخ صحیح ہونا بھی ضروری ہے. اور اس کے لیے انسان اپنے کو ان رذائل سے پاک رکھے اور پاک کرنے کی کوشش کرے. کوشش کرنا ہی انسان کی کامیابی ہے. بس انسان جتنی اپنے بس میں اتنا کوشش کرتا رہے. انسان جیسے نماز کی فکر کرتا ہے، اعمال کی فکر کرتا ہے، ویسے ہی اپنے اخلاق کی فکر کرے، اپنے دل کی فکر کرے کہ میرا دل بگڑ نہ جائے، دل کا رخ نہ بگڑ جائے، دل خراب نہ ہو جائے. انسان اس کی فکر کرے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک محبوب اور مقبول بندوں کے طفیل میں، انبیاء اور اولیاء کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات حسنہ، اخلاق حسنہ کا کوئی ذرہ ہمیں نصیب فرما دے اور ہمارے اعمال کی اور ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اور صالح بندوں سے جوڑ دے اور ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے. سنتیں ادا فرمائے.